بات یہ تھی کہ میرا جو گھوڑا ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں ہمیشہ، حضرت ابو قتادہ کا جو گھوڑا ہے، جن گھوڑوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی، وہ صحابہ کے گھوڑے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میرا گھوڑا جس پر میں سفر کرتا تھا، آج یہ آیا بہت ہی ہلانے لگا، بہت اپنے دونوں پیر اچھل کود کرتا تھا اٹھا اٹھا کر۔ میں نے سوچا آج تک میرا گھوڑا ایسا کبھی کیا نہیں۔ میں نے اس کو سہلایا تو اور بھی تھک گیا، میں اس کو اور قریب لے جانے کی کوشش کیا تو دم ہلانے لگا۔ میں نے سوچا کچھ تو بات ہے، تو میں نے کہا کوئی بات ہے۔ گھوڑوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے تھے، تو گھوڑا اپنی پیٹھ کو ہلانے لگا جیسے کہ سوار ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا گھوڑا کچھ چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہوگا، کچھ چلنا چاہتا ہوگا۔ میں پیٹھ پر سوار ہوا اور یہ گھوڑا ہے جو مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، اور کسی نے نہیں بتایا، میرے اس گھوڑے نے بتایا۔ اب مجھے بتاؤ اس گھوڑے کو خبر کیسے کہ سلمہ بن اکوا اکیلے لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس بات کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں اترو گے تو اللہ ہر جانور کو بھی تمہارا متبع فرما، بہت اچھا حضرت، زندہ باد، تمہارے لیے وہ سخر فرما دے گا، کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے، عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر، جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا صحابہ کا، ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں، ہاں وہ نکلے تھے تو اپنے حبیب پاک کے نام پر۔ آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو، کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے، کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے۔ تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا؟ اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے، برا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہی ہے جیسے کرنٹ کے تار کو۔ آپ سب کے اندر حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی، کپڑا، مکان، جائیداد، گٹر، نالے، بجلی، ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے شک، ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک، آپ کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گئے یا کہانیاں سنو گے؟ تو جب میدان عمل میں اترنے کی بات آئی تو عملی طور پر اترو میرے عزیزو۔ مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو یاد کرو کہ آج ہی مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، آج شادی ہوئی، اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا، سہاگ رات ہے آج، اور سہاگ رات وہ دولہا اور دلہن کی زندگی کی یادگار رات، پوری زندگی کا ایک حسین لمحہ، لیکن رات کے وقت جب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف تھا، آدھی رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آنے لگی، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں نکل پڑے، اے نوجوانوں اپنے گھروں سے نکلو۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں آنے لگی، دولہا جو آج کی رات کا ہے اپنی سہاگ رات منا رہا ہو، اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آئے میری شریک حیات الوداع، ایک رات کا دولہا آج دلہن کو لایا ہو، اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے ساتھ جانا، حضور نکل چکے مدینے سے، میں بستر پر نہیں سو سکتا۔ عورت ایسی نہیں کہ پیروں پہ گر جائے، ارے مجھے سہاگن کو کہاں افاغن بنا رہے ہو،
کہاں مجھے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، کون پالے گا؟ کچھ نہیں۔ مدینے کی خاتون، ان کی آنچلوں کو لاکھوں سلام۔ وہ خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، یہ نوجوان نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنگ میں جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے نہیں۔ بیوی دلہن کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرتاج جائیں، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے جائیں آپ، اور طلاق کی بات کیوں کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی میں تو شریک ہو ہی گئی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ جاؤ، اگر صحیح سلامت لوٹ آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں۔ یہ مدینے کی خواتین تھی۔ وہ آج کی رات کا دولہا حضور کی عزت کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے، اور میدان احد میں جب پہنچا، صبح کا وقت تھا، پھر جنگ کا میدان جب گرم ہوا، جب میدان گرم ہوا تو جانتے ہیں احد کی تاریخ پڑھنے والے یا سننے والے جانتے ہیں، دوپہر کے وقت احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی اس میدان میں، انہی شہادتوں میں اس دولے کی بھی شہادت ہوئی جو ایک رات کا دولہ تھا۔ اور احادیث میں پڑھو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ دولہ حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ سیدی مولائی آقائی حنظلہ، تمہاری شہادت کو لاکھوں سلام، لیکن ان کو ایک لقب حضور نے دیا غسیل الملائکہ۔ یہ ملائکہ کی طرف سے انہیں غسل دیا گیا تھا، شہید کو موت کا غسل نہیں، لیکن جب حنظلہ اپنی عورت کے پاس سے نکلے تھے تو ان پر جنابت کا غسل تھا، وہ یہ سوچ کر کے نہائے نہیں کہ کہیں حضور سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں، جماعت نکل چکی رسول پاک کے صحابہ کی، میں اگر تاخیر ہو گیا تو پکڑا نہ جاؤں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ وہ جوان تھے میرے عزیز۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات جب آئے، ہیلے بہانے مت کرنا، اور نہ ہی بزدلی کو اپنے گھر پر اپنے دل میں آنے دینا۔ تم جوان ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی ہے۔ جی بے شک۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، کیا بات ہے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ زندگی۔ ہر کوئی یہ نہ سوچے ہمیں بھی زندگی فلاں کے لیے فلاں کے لیے، جھوٹے عاشق ہیں جو کہتے ہیں لیلا مجنوں والے، کیا بات ہے، یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا۔ یہ سب کے سب جسمانی تسکین کو عشق کا نام دیتے ہیں، جی کیا بات ہے، اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی۔ آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے اس کے لیے ہے، بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو رسول تمہیں ہر لمحے یاد کرتے رہے، ہر گھڑی رب حبلی امتی کہتے رہے، رب اغفر لی امتی کہتے رہے، کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے، معراج کی سفر میں یاد کرے، اپنے بستر پر یاد کرے، اپنے مصلی پر یاد کرے، جنگل کی تنہائی میں، جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے، اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جائے؟ مذاق مستی موج یہ سب چیزیں چھوڑ دو، اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جاؤ، حساس بن جاؤ، اور تمہاری ساری عزتیں مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا۔ بے شک بے شک۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا
ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں. روز گالیاں سنتے ہو, تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی. احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو, قرآن کو نشانہ بنایا جاتا, ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا. کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ, آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں. پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں, کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا. ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں, ظلم سہ کر خاموش رہنے والا وہ پھر پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, بزدل بنا رہا ہے. سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے, مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے. لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا, تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے. اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے. کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کے لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام. سبحان. یہ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی بھی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے, جنتی پھول کہا کرتے, انہیں سونگا کرتے, انہیں چوما کرتے, وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے. میدان میں اتر کر کے انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو, اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو. ہاں, جب دین پر بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی جائے. اے سنی مسلمانوں, میں اتنی بیداری چاہتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر, اتنی بیداری کہ اب بقیہ جو زندگی تمہاری موجود ہے, یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں مجھے پتا نہیں, کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے, لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں, مجھے اس بات کا خوف نہیں. جتنا جینا تھا وہ جی بھی لیا, کیا بات, اور جو دیکھنا تھا مولا نے سب دکھا بھی دیا. مزید ہوس نہیں ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے نوجوانوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد, ہمارے کٹ جانے کے بعد, ہمارے دار پر چڑھ جانے کے بعد تم منتشر نہ ہونا, بلکہ اپنے اتحاد کو ایسا مضبوط کرو کہ اس طرح مجھ جیسے ہزاروں کو بھی کاٹا جائے لیکن نبی پاک کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں. بے شک بے شک, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال کے. یہ نعرہ ہر ایک کا ہونا چاہیے. بے شک, اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کہ کیسے کایا پلٹتی ہے. جی ہاں, ایک بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے, دنیا تمہیں نشہ کھلا رہی ہے, نشیڑی بناتی ہے, جواری بناتی ہے, شرابی بناتی ہے. سارے ہمارے محلے میں سب سیلس مین یہی ہوتے. نشہ جتنا بکتا ہے اور کرتے ہمارے محلوں میں, یہ کیوں ہے جانتے؟ یہ دیدہ و دانستہ خاص پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ بچے جب تک نشہ کرتے رہیں گے ہماری کرسیاں محفوظ رہیں گی. ہاں, یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میں لمبی دیر تک کرسی چلانا چاہتا ہوں تو رعایا کو کیا کیا انعام دوں؟ راشن فری کر دوں, روزانہ ان کو پیسے بانٹوں, سب خوش رہیں گے تو میری کرسی زیادہ دن تک چلے گی. وزیر نے کہا جتنا بھی کھلاؤ گے کوئی نہ کوئی اٹھے گا. پھر کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ ان کو نشہ کھلاؤ, ان کو نسوار کی عادت ڈال دو, یہ نشہ کرتے کرتے ایسے تھک جائیں گے تمہاری کرسی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا, تم اپنی گدی پر محفوظ رہو. یہ ظالم دنیا یہی چاہتی ہے
کیا کر ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شعروں کا ہی ہے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے. تاریخ ہے ہماری. ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اکھڑ جاتے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. بے شک. یہ تاریخ ہے اور دنیا یہ جانتی ہے. اسی لیے تمہیں جب تک وہ سلا سکتی ہے سلائے گی، جب تک تمہیں غافل کر سکتی غافل کرے گی. فیشن کے نام پر، چرس گانجے کے نام پر، شراب جوے کے نام پر جب تک تم سوتے رہو گے دوسروں کا بھلا ہے. اور جس دن تم یہ چھوڑ دیے ساری چیزیں دوسروں کی نیند حرام ہو جائے گی. سب کو پتا ہے جب تک یہ مسلمان غافل ہے سب چین سے. جس دن یہ ایمانی قوت کے ساتھ آئے تو پتا ہے دنیا کو کہ قیصر و کسریٰ نہ بچ سکے. بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. تو آج بھی اگر وہ ایمانی غیرت اگر بیدار ہو گئی تو سب کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، سب کے لیے. اس لیے آج دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے آج بھی جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے وہ چند پہاڑی مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، پہاڑی مسلمانوں سے ڈرتا ہے. کیا چیز ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور اقبال یہ کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. سنو کان کھول کر یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. الحمدللہ یہ بات ہی ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے آج اپیل کروں گا، جن بچوں نے آج لبیک کے نعرے لگائے ان کی بیداری دیکھا تو امیدیں جاگ گئی. علماء کا یہ منبر سجایا تو اب صرف اور صرف اس کو فارمیلٹی کے طور پر جلسے مت کرو کہ جلسہ سجانا ہے، لائٹ لگانا ہے، اسٹیج سجانا ہے، کچھ لوگوں کو بلانا ہے، نذرانے دینا ہے، پیسے اڑانا ہے. یہ فارمیلٹی نہیں، بلکہ آپ اگر جلسہ ہو تو اس نیت کے ساتھ کہ جب جتنے یہاں پر آئیں گے اور سب عاشق رسول بن کر نکلیں گے، آنے والے بھی اور سننے والے بھی یہ جذبہ لے کر کے جائیں گے کہ اس مجمع کے بعد اس جلسے سے اٹھیں گے تو یہ عہد کر کے اٹھیں گے گانے باجے چھوڑ دیں گے، جوا نشہ چھوڑ دیں گے، اور جتنی غفلت تھی سب چھوڑ دیں گے. اب جائیں گے تو جئیں گے میرے مصطفیٰ کے لیے جی، اور یہ کہتے ہوئے سوئیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، اور پھر میرے مصطفیٰ کو پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ تھکا ہارا آپ کا غلام آپ کے دربار میں آ گیا. اے آقا و مولا آپ مجھے اپنے دربار میں قبول کر لیں. اے سنی مسلمانوں بریلی کے رہنے والوں، موقع کے مجدد نے ہمارے اور تمہارے امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے اگر کبھی بھٹک بھی گئے، کبھی کہیں غافل ہو بھی گئے، واپس پلٹ آنا، کسی اور سے مت کہنا، اسی دربار میں پکارنا جو تمہارے انتظار میں ہے، وہ دربار رسالت معاب ہے. یوں کہنا ہاتھ جوڑ کر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جب تم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار یہ التجا کرو گے، سچ کہتا ہوں اے نوجوانوں، سچ کہتا ہوں مجھے میری باتوں کا یا میری ذات کا یقین نہیں لیکن میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے کا کامل یقین ہے کہ جب جب آقا کو ان کے غلاموں نے پکارا ہے میرے آقا نے جھولی پھیلا دی ہے، اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. جانتے ہو مدینہ طیبہ میں ایک پاگل عورت جس کی کوئی باتیں سنتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے ہیں، وہ پاگل عورت آنے لگ گئی، صحابہ ہٹو بچو کرنے لگے، یہ پاگل عورت ہے بولتی جائے گی بڑبڑ کرتی ہے. حضور پاک کی طرف وہ آ رہی تھی، کوئی اس کی باتیں نہیں سنتا تھا. صحابہ
حضور کا گھیرا بنانے لگے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑو اسے, آنے دو, اللہ سبحان اللہ. آنے دو, پاگل عورت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑبڑ کرتی ہے, کنٹینیو بولی جاتی ہے. حضور پاک نے فرمایا مجھے پتا ہے. یہاں تک کہ وہ عورت جب قریب آئی تو کہتی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اللہ سبحان اللہ. میرے آقا آپ سے بات کرنی ہے. حضور نے فرمایا کرو, کیا تمہاری بات ہے؟ وہ کہتی یہاں نہیں کروں گی, میرے ساتھ چلو. میرے آقا کو لے کر چل پڑی. یہاں تک کہ صحرا میں پہنچ گئی, گلیوں سے نکل کر کے صحرا میں پہنچ گئی. وہاں کہتی ہے بیٹھ جاؤ. پاگل عورت ہے اور باتیں ایک ہی بات کو بار بار دہراتی ہے, بار بار دہراتی ہے. اور میرے آقا کان لگا کر ایسے سنتے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں, کسی عظیم آدمی کی بات سن رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ باتیں ختم کرتی ہے, گھنٹے گزر گئے, میرے آقا اٹھ کر کے آتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پگلی عورت ہے, آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی. صحابہ آپ کے دیدار کے مشتاق. میرے آقا نے کیا جواب دیا جانتے ہو اے امتیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سنتا نہیں, اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. کوئی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کرو عرض بارگاہ مصطفیٰ میں, تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں؟ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. جس دن تم یہ احساس بیدار کرو گے میرے آقا آج بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے. حضور تمہارے انتظار میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال ہر جمعرات سنتے ہیں. فرشتے ہمارے احوال اعمال ہر جمعرات میرے آقا کو سناتے ہیں جا کر, فلاں امتی ہفتے بھر میں یہ کام کیا, تمہارے دن کے اجالے میں کیے ہوئے کام, رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے کام, سب فرشتے لے جا کر جمعرات کو سناتے ہیں. اے مسلمانوں کبھی احساس کرو کہ جب جب فرشتے میری خبر دیتے ہوں گے تو کیا کیا کام میرے آقا کو سناتے ہوں گے. میرے گناہ بھی میری نیکیاں بھی. ہم یہ تک نہیں چاہتے کہ میرے باپ کو میری برائیاں معلوم ہوں, چھپ کر کے کرتے ہیں. لیکن کیا تمہارے اندر یہ احساس نہیں کہ جب رسول اللہ کو فرشتے میرے بارے میں سنا رہے ہوتے ہو میرے آقا پر کیا گزرتے ہوں گے؟ تم کب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنے برے اعمال پہنچاتے رہو گے؟ توبہ کر لو, توبہ کر لو اور باز آ جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی نوجوان سچی توبہ کر لی ہمارا جلسہ وصول ہو گیا. کامیاب اس ایک کی توبہ کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ. اس لیے آج عہد کر کے اٹھنا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جب میں جان دے سکتا ہوں تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کچھ گانے باجے یہ گندے نکمے کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ حضور کے نام پر میں یہ دنیا کو ٹھوکر کیوں نہیں مار سکتا؟ چاہو تو تم سب کر سکتے ہو. آخر میں یہ پیغام دوں گا, تمہارا اور ہمارا اور اس وقت کا علاج ایک ہی ہے, علاج ایک ہی ہے. زیادہ میٹنگیں کر کے, زیادہ نیتاؤں کے پیچھے ادھر ادھر جھولی پھیلا کر کے تمہارا کچھ نہیں ہونا ہے. تمہاری عزت, تمہاری کامیابی, تمہاری سربلندی کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. اٹھو اے نوجوانوں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.